ہاں تو دوستوں، بات ہے مٹھی بھر لوگوں کی، وہ مٹھی بھر لوگ جو عذاب جاں بن گئے ہیں ہر کسی کے لیے، اور ان مٹھی بھر لوگوں کا مقابلہ ہے 25 کروڑ، تقریباً 25 کروڑ عوام سے۔ اس سے بھی کم کر لیں تو 24 کروڑ رکھ لیں۔ تم 24 کروڑ اور وہ مٹھی بھر، ان کا مقابلہ ہے، ہر طرح کا مقابلہ ہے۔ آپ اسے جنگ سمجھ لیں، آپ اسے جہاد سمجھ لیں، لیکن اس جنگ میں، اس جدل میں، اس جہاد میں حصہ ضرور لیں۔ اس میں آپ کی شمولیت بہت ضروری ہے، اور یہ شمولیت کس طرح سے ہے؟ صرف ایک ووٹ کے ذریعے ہے۔ ہر روز ایک سے ایک کے بعد ایک ایسے ستم کی داستان سامنے آتی ہے کہ روح لرز جاتی ہے، دل پہلے ہی دکھی ہے۔ اب تو طرح طرح کے مظالم ایسے ڈھائے جا رہے ہیں کہ مقصد وہی ہے، ہراساں کرنا، ختم کرنا، کہ یہ لوگ اتنی ہمت کیسے لے کر، کہاں سے لے کر کیوں آئے ہیں؟ بس انہیں وہ چٹان صفت شخص جو جیل میں بند ہے، یہ ہمت دلا گیا ہے۔ وہ اپنے اللہ کے آسرے پر ہے اور یہ اس کے آسرے پر ہیں۔ پنجاب کے عوام نے یہ جیداری دکھائی کہ جب ان کے امیدوار کو پولیس گرفتار کرنے آئی، جبکہ الیکشن میں 2 دن رہ گئے ہیں، تو ہجوم پولیس پر پل پڑا اور ہجوم نے اپنے امیدوار کو بچا لیا، کیونکہ یہ آخری حد ہے۔ جب الیکشن میں 2 دن رہ گئے ہیں تو پھر یہ امیدوار کو اغوا کر کے، جیسے اس خاتون کو کیا گیا ہے، ترین صاحب نے کیا ہے، اور جبکہ وہ قرآن شریف پہ حلف پہلے لے چکی تھی، اب پھر ان کے ساتھ بھی کچھ ہوتا جو پنجاب میں ہوا اور لوگوں نے انہیں چھڑا لیا، تو لوگ سب کچھ سمجھ گئے ہیں۔ کب تک یہ کس کے حوالے کریں گے اور کن سے ڈریں گے؟ لوگوں کو یقین آ گیا ہے، وہ شخص لوگوں کے ایمان کو بھی پختہ کر گیا ہے کہ وہ اب کہہ رہے ہیں کہ بس ڈرنا کیا ہے، خدا ایک ہی ہے، اور اس ہجوم نے یہ اپنے امیدوار کو چھڑوا لیا ہے۔ ورنہ اس سے پہلے کیا ہوا؟ منڈی بہاؤالدین PP 41 سے تحریک انصاف کے افضال قادری تھے، ان کو جب پولیس پکڑنے کے لیے آئی وہ تو نہیں ملے، لیکن ان کے ضعیف والد کو پکڑ کر لے گئی تھی۔ 4 دن وہ ضعیف پولیس کے کسٹڈی میں رہے، پولیس کے قبضے میں رہے، اور پھر کیا ہوا؟ ان کا انتقال ہو گیا۔ واللہ اعلم ان پہ تشدد ہوا، کیا ہوا، یا کوئی دباؤ تھا، پریشر تھا، خیر پولیس نے اس ضعیف آدمی کو ہتھیلی کا چھالا تو بنا کے رکھا نہیں ہوگا کہ وہ دنیا سے چلا گیا۔ آخر جب بیٹا نہیں ملا تو باپ کو گرفتار کر کے لے گئے۔ اگر باپ نے فرض کریں کہ اپنی گرفتاری دے دی تھی کہ بھائی بیٹا نہیں ملا تو مجھے لے چلو، اور اگر ایسا تھا بھی، فرض کر لیں، ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن فرض کر لیں کہ اگر ایسا تھا بھی تو پولیس نے کون سا انہیں پھولوں کے سیٹ پہ بٹھایا ہوگا؟ بس وہ بوڑھا دنیا سے چلا گیا۔ اب اس کا بیٹا پولیس افسر کو کہہ رہا تھا، بد دعا دے رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ تمہارا باپ بھی اسی طرح مر جائے۔ بس پتھر سے پتھر دل انسان بھی پسیس جاتا ہے، ایسے ایسے مواقع زندگی میں سامنے آ جاتے ہیں۔ اور یہ جو تیسرا واقعہ ہے، یہ تو بس کیا بتاؤں کہ سوچنے کا مقام ہے کہ یہ حضرت ہمارے اوپر حکمران رہ کے جا چکے ہیں۔ جب ان سے ایک اینکر نے لاپتہ افراد کے بارے میں پوچھا کہ تو کہہ رہے ہیں کون سے لاپتہ افراد، اور بڑے بھولی بھالی آواز میں، بڑے معصوم بن کر، یہ شہباز شریف تھے، انہوں نے کہا کون سے لاپتہ افراد؟ تو اس اینکر نے کہا کہ عمران ریاض کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کینیا کے پریزیڈنٹ کو خود 2 دفعہ فون کیا، خود 2 دفعہ فون کیا ان کے بارے میں۔ تو اینکر نے ان کی بات کاٹ کے کہا میں عمران ریاض کی بات کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ہاں ہاں میں بھی عمران ریاض کی بات کر رہا ہوں۔ عمران ریاض کے اغوا کا کینیا سے کیا تعلق؟ وہ تو پاکستان میں تھے اور یہ کینیا کو فون کر رہے ہیں۔ تو حواس باختگی اور باولے پن کا یہ عالم ہے، اور پھر ابھی انہیں شوق چڑھا ہوا ہے کہ یہ پورا خاندان مل کے آپ کے اوپر حکمرانی کرے۔ ان کے تو اپنے حواس ہی قابو میں نہیں ہے، نہ ان کو کچھ یاد رہتا ہے سوائے ریل چلا دوں گا، بس چلا دوں گا۔ دنیا تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی گئی ہے۔ دنیا آسمان کے وسطوں میں کہیں اپنا گھر بنا رہی ہے، پلاٹ خرید رہی ہے، اور یہ ابھی تک کہہ رہے ہیں
کہ یہاں سے وہاں تک ٹرین چلوا دوں گا، وہاں سے وہاں تک بس چلوا دوں گا، یہاں سے ٹرین وہاں جائے گی، وہاں سے ٹرین وہاں جائے گی۔ لوگ ہیں کہ سن رہے ہیں اور گھر میں جا کے اپنی عورتوں کے ساتھ مل کے کہے لگا رہے ہیں کہ دیکھو، یہ کہتا کہ چلو ہم چاند پہ چلنے کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹرین چلوا دیں گے۔ ترقی یافتہ ممالک میں تو اب ٹرین سے بھی بات بہت آگے نکل چکی ہے، اور آپ ابھی تک ٹرین چلوا دوں گا، ٹرین چلوا دوں گا کی بات کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے جو اپنے باولے پن میں یہ کہا کہ عمران ریاض کے لیے میں نے تو 2 دفعہ خود فون کیا کینیا کے پریزیڈنٹ کو، تو بھائی آپ یہ بھی بتا دیتے کہ کینیا کے پریزیڈنٹ کا ان سب معاملات سے کیا تعلق ہے۔ اسے معلوم ہوگا کہ آپ نے اپنی حواس باختگی میں اس کا نام کیسے لے لیا، تو ضرور آپ سے پوچھے گا۔ وہاں کی ایمبیسی آپ کو ضرور کوئی دعوت نامہ دے کے آپ سے معلوم کرے گی۔ لیکن شرم کا مقام ہے اور فکر کی بات بھی ہے کہ ایسے لوگ حکمران بننا چاہتے ہیں۔ کتنا جاہل، ان پڑھ اور گنوار سمجھا جاتا ہے پاکستان کے لوگوں کو، جہاں ایک سے ایک ہیرے اور لال جواہر چھپے ہوئے ہیں۔ ہر شعبے میں جہاں بھی دیکھیں وہیں سے ایک ہنر مند، ایک صحت مند دماغ، ایک صحت مند جسم، اعلیٰ سوچ کے مالک لوگ نکل آتے ہیں، خاندان نکل آتے ہیں۔ اور وہی لوگ ہیں جو اب سوچتے ہیں کہ ایسے حالات ہیں، وہ دور اندیش لوگ ہیں جو سوچ رہے ہیں کہ حالات کس نہج تک پہنچ گئے ہیں پاکستان کے، جیسے ہی موقع ملے یہاں سے نکل چلو۔ اس لیے کہ سب کو اپنی جان کے لالے پڑے ہیں اور زندگی میں کچھ کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ تو یہ آپ 3 واقعے سن چکے، تازہ ترین خبریں ہیں یہ، غور کیجئے اس پر اور سوچئے، کیونکہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ وہ اگر طاقتور حلقے ہیں تو آپ ہی اکیلے نہیں ہیں، آپ 24 کروڑ ہیں، 24 کروڑ۔ اس میں سے اگر تیسرا حصہ بھی ووٹ ڈال آئے اپنا تو بہت کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ وہ مٹھی بھر لوگ ہیں، مٹھی بھر لوگوں کو ہرانا بہت آسان ہوتا ہے، بس ہمت اور حوصلے کی ضرورت ہے۔ ہمت کیجئے، ووٹ دینے کے لیے نکلیے، اپنے آس پاس لوگوں کو بھی تیار کیجئے۔ آپ اکیلے نہیں ہیں، یہ ذہن میں رہے، آپ کو اپنی قوت کا اظہار کرنا ہے۔ میں ہوں فرزانہ روی اسلم۔ آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا تعلق جاری رہے۔